والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ تو بعد میری انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسیں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامع مسجد بلال دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ آپ دے سامنے میں 18 ذی الحج دے حوالے دے نال خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر اسیں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن ساریانو تمام صحابہ کرام دا ادب و احترام کرنے دی میرا مالک سن توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق اللہ سارے مومنین صحابہ نہ راضی ہو گیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ میں سارے صحابہ نہ راضی ہو گیا ہوں۔ کس طرح راضی ہویا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں بھی صحابہ نہ راضی ہو گیا ہوں تے سارے صحابہ میرے نال بھی راضی ہو گئے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف رب راضی ہویا ہے، رب نے فرمایا کہ محبوب تیرے صحابہ میرے تے راضی نے تے میں انہاں تے راضی ہوں، اور قیامت تک یہ ایسی سند ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام تو بعد صرف اور صرف صحابہ نو دیتی ہے کہ صحابہ میں تھوڑے نہ راضی ہوں، اے میرے نبی دے صحابہ میں تھوڑے نہ راضی ہو گیا ہوں۔ باقی قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ رب میرے تے راضی میں رب تے راضی۔ ہاں یہ سند ہے تے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات اور دیگر سارے صحابہ کو یہ سند موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں انہاں تے راضی وہ میرے تے راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت دا دن اسی کل اس حوالے دے نال آپ دا سی تذکرہ خیر کرنا ہے۔ آپ دا نام عثمان غنی آپ دا لقب ہے۔
عبداللہ آپ دی کنیت ہے، اور اسلام دے اندر چوتھے خوش نصیب نے جنہ کلمہ پڑھیا ہے۔ پہلے مرداں وچوں ابو بکر صدیق، بچیاں وچوں حضرت مولا کائنات، عورتاں وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھے حضرت صدیق اکبر دی دعوت تے آپ نے اسلام قبول کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آتے بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور جس وقت کلمہ پڑھیا ہے آپ دے چاچا سی حاکم بن ابیاس بن امیہ، اس نے حضرت عثمان غنی نو ایک ستون دے نال بن دیتا اور آکھیا کہ اس وقت تک میں نہیں چھوڑاں گا جس وقت تک تو اسلام نہ چھڑ دیتا۔ چاچے نے اپنے بھتیجے نو بن دیتا ستون نال، رسیاں نال، کہنے لگا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جس وقت تک اپنے پیو دادے دے مذہب تے نہ آ جاویں۔ تو آپ نے فرمایا چاچا جی عثمان دی جان جا سکتی ہے لیکن اسلام میں نہیں چھڑ سکتا۔ اور جس وقت تے پختگی ویکھی حضرت عثمان غنی دی چاچے نے کہ ارادہ ویکھیا کہ ہن عثمان غنی اپنی جان تا دے سکتا ہے، کلمہ نہیں چھڑ سکتا، تو آپ دے چاچا نے آپ کو کھول دیتا، رسیاں نے کھول دیتیاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے اپنی بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم انہاں دا میں نکاح کیتا ہے عثمان غنی نال تے اللہ دے حکم نال کیتا ہے۔ یہ میرے آقا دا فرمان کتب حدیث دے اندر آج بھی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایویں میں نکاح نہیں کر دیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نال کیتا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی دے گھر نبی دیاں دو دھیاں دا جانا یہ رب دا حکم سی۔ ایک گل سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دسی ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ پہلا نکاح حضرت رقیہ نال، اور جس وقت غزوہ بدر تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جان لگے تو آپ دی صاحبزادی حضرت رقیہ علیل سن، تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تسی میری بیٹے دی تیمارداری کرو۔ اور جس دن غزوہ بدر دی فتح دا پیغام لے کے بندہ مدینے چ پہلا آیا نا، اس دن آپ نو دفنایا جا رہا سی۔ اور پھر دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم نال ہویا، اور جس وقت نکاح ہویا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر جبریل امین آئے، اللہ دے فرشتے آئے، آ کے عرض کیتی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عثمان نو کہو جتنا حق مار حضرت رقیہ نو دیتا سو اتنا حق مار ام کلثوم نو دے وے۔ تو حضرت عثمان غنی دی اے فضیلت کہ آپ دے نکاح دے اندر نبی دیاں دو صاحبزادیاں نے، حضرت آدم تو لے کے ساڑھے نبی تک جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی رسول آئے نے، صاحبزادے ہر نبی نے اپنی اولاد دے نکاح کیتے نے، اپنی دیاں دے نکاح کیتے نے۔ تاریخ انسانیت دے اندر سوائے حضرت عثمان غنی تو کسے بندے دے گھر دو کسے نبی دیاں دیاں نہیں۔ بہت بڑی میرے بھائیو فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ عثمان غنی دے گھر آقا علیہ السلام دیاں دو صاحبزادیاں نے۔ میں عرض کر رہا کہ ہر رسول نے اپنی بیٹے دا نکاح کیتا ہے، اللہ دے ہر نبی ہر پیغمبر نے اپنی دیاں دی شادی کیتی ہے، لیکن کسے دے گھر نبی دیاں دو بیٹیاں کٹھیاں ہونیاں نکاح دے اندر یکے بعد دیگر، یہ صرف اور صرف فضیلت حضرت عثمان دی ہے۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت آپ بولے، آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی تیرے مقدرہ تو قربان،
کہ نبی دی سرکار چو دو نور تے ناصل ہوئے نے، حضرت ام رقیہ اور ام کلثوم دی صورت وچ۔ اس وجہ تو آپ نو کہندے نے ذو نورین، ذو نورین، ان دا مطلب ہے دو نوراں والا، کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان نو دو نور عطا فرمائے نے۔ تے حضرت عثمان غنی دی یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت امام عساکر نے حضرت اسامہ بن زید تو حدیث نقل کیتی اپنی کتاب دے اندر، ابن عساکر نے، کہ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید نو پلیٹ دے اندر گوشت دے کے بھیجیا، اور جا کیا کہ اے میری بیٹی رقیہ دے گھر دے کے آ، اور آپ نے فرمایا دستک دے کے اگے چلا جامی۔ اسامہ گئے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چو گوشت لے کے حضرت عثمان غنی دی گھر، اور جا کے گوشت پکڑایا نہ تے ایک نظر آقا علیہ السلام دی لخت جگر دے چہرے تے ڈالی تے ایک نظر حضرت عثمان غنی دے چہرے تے ڈالی۔ واپس آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ گھر داخل ہویا سی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گھر گیا سی، تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر اگے ایسا سوال کیتا کہ اسامہ اے دس، حضرت عثمان غنی تے حضرت رقیہ جیسا کوئی جوڑا دنیا تے ویکھی؟ امام ابن عساکر نے اپنی کتاب دے اندر حدیث نقل پہ کر دینے، آپ فرمائندے نے سرکار نے پوچھیا اسامہ بن زید کو کہ اسامہ میری بیٹی رقیہ جیسا اور حضرت عثمان غنی جیسا جوڑا کوئی دنیا تے ویکھی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا خوبصورت جوڑا میں اپنی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایسا خوبصورت جوڑا دنیا تے ہے ہی کوئی نہ۔ اے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان میں حوالہ دے چکے ہیں حضرت اسامہ بن زید اس حدیث دے راوی نے، اور ابو یعلا نے اپنی کتاب دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کو حدیث روایت کی تھی۔ آج تا بندے حضرت عثمان غنی دا نام رکھن تو بھی شرمیندے نے نا، کہ اسی اپنی اولاد دا نام نہیں رکھنا عثمان، اور نام لین تو بھی شرمیندے نے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرمیندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے دا دنیا تے دوست ہے، ہر بندے دا کوئی نہ کوئی بیلی ہے، دوست ہے۔ حضور نے فرمایا کائنات والے سن لو، دنیا تے آخرت دا جڑا میرا دوست ہے نا عثمان غنی ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان میرا دوست ہے، صرف دنیا دا نہیں بلکہ آقا نے فرمایا قبر و حشر دا بھی دوست عثمان ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام جامع ترمذی دے اندر حدیث نے، حضرت طلحہ نے جامع ترمذی دے اندر جڑی حدیث ہے حضرت طلحہ کو روایت ہے، اور ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، اس دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا۔ رفیق ساتھی نو کیا جاندہ ہے، دوست نو کیا جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہونا ہے، ساتھی ہونا ہے۔ آقا نے فرمایا جنت میرا ساتھی عثمان ہے۔ کتنا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جنت میرا ساتھی جیڑا ہوئے گا نا وہ عثمان غنی ہے۔ میرے بھائیو آج تا بندیاں نے فکر ہے کہ عثمان پتہ جنت جانا یا نہیں جانا۔ آج تا بندیاں نو اپنی فکر نہیں کہ اسی جانا یا نہیں جانا، انہاں نو سب تو پہلے یہ فکر ہے کہ عثمان غنی جنت چلی جانا جی۔ من گڑت اعتراضات آپ دی ذات تے لگائندے نے کہ ویکھو جی اپنے دور خلافت دے اندر انہاں اپنے عزیز و اقارب نو اپنی سیٹاں تے بٹھایا، انہاں نوازیا، وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا تے آخرت دے اندر دوست میرا عثمان ہے، جنت ہر نبی دا رفیق ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا جنت میرا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے 10 خوش نصیب صحابہ نو، ویسے حضور دے سارے صحابی جنتی نے، اے الحمدللہ اے قرآن دا فیصلہ ہے کہ حضور دے سارے صحابی جنتی نے، کوئی بھی صحابی دوزخ وچ
نہیں جانا۔ میرے آقا دے سارے صحابہ جنتی نے، اندے کوئی شک نہیں، لیکن اس دے باوجود آقا علیہ السلام نے 10 خوش نصیب صحابہ نو دنیا تے پھر بھی بشارت دے چڑھی کہ ابو بکر تم ہی جنتی ہے، عمر تم ہی جنتی ہے، عثمان تم ہی جنتی ہے، علی دوی جنتی ہے۔ اتھے میرے آقا علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ دے نام لے دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم ہی جنتی ہے۔ میرے بھائیو اپنے ایمان کو پوچھ دل تے ہاتھ رکھ کے کہ مدینے والا جڑا جنت دا سردار ہے، جن دے بچے جنت دے سردار نے، وہ فرمین کہ عثمان جنت وچ میرا ساتھی بھی ہے۔ وہ تاجدار مدینہ فرمین کہ عثمان میرا دنیا تے آخرت دے اندر دوست بھی ہے۔ وہ جنت دے مالک فرما دل کہ عثمان جنتی ہے۔ تے راج دا کوئی سیاہ بندہ، دل دا کالا بندہ آکھ دے کہ عثمان جنت وچ نہیں جانا، ایمانداری نہ دسیا جیسے کندی مننا گیا، مدینے والے دی مننا گیا نا جی۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ میرے بھائیو یہ تو صرف جنتی ہے نا، کچھ جنتی ایسے ہون گے جڑے تا آپ صرف جان گے، آپ جنت داخل ہو جان گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب جنتی ہون گے جڑے آپ بھی جان گے تے نال کہیں جہنمیاں بھی جنت وچ لے کے جان گے۔ حضرت عثمان غنی پہلی قسم دے جنتی نہیں کہ صرف آپ جنت جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن اساکر دے اندر حدیث موجود ہے، حوالے دا ذمہ دار اور راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس، میرے آقا علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے، ابن عباس دے بیٹے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عثمان کلہ جنت وچ نہیں جائے گا، عثمان دی شفاعت دے نال، شفارس نال 70,000 ایسے بندے جنت دوزخ لازم ہو گئی ہوئے گی، حضرت عثمان دی شفارت 70,000 او دوزخی جنت جائے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 70 نہیں، 70,000 حضور نے فرمایا کہ 70,000 دوزخی حضرت عثمان غنی دی شفاعت نال اللہ جنت دے گا۔ یہ میرے آقا دا فرمان ہے، میں حوالہ دے ذمہ دار ہاں۔ اور ابن اساکر نے کیا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، سچی حدیث ہے، نہ اس نے راوی کمزور نے۔ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا 70,000 بندہ اس دی شفاعت حضرت عثمان کرے گا۔ کہ اگر میرے بندوں شفاعت کرنے والا جنت وچ نہ جا سکے تو وہ شفاعت کے دی، وہ جنتی ہے تو شفارش پہ کرتا ہے نا جی، یا اللہ اگر میں جنت دیتی یا فلان بھی دے، فلان بھی دے، فلان بھی دے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو ساڈے عقیدے دے اندر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دے غلام ہیں، سارے صحابہ دے۔ سن اس تو پہلے موت آ جاوے جس تو پہلے ساڈے خیال وچ بھی گزرے کہ فلاں صحابی نے ظلم کیتا، نہیں نہیں۔ ہون آقا دے مرید، ہون نبی دے شگیرد، جنہ دین نبی کو پڑھیا، جنہ دے دل نبی نے صاف کیتے، میرے بھائیو پھر اس دل دے اندر کوئی کچرا، کوئی برائی، کوئی خطا ہو سکتی نہیں۔ میرے آقا نے مسجد دے اندر منافقین نو نام لے لے کے اٹھایا جی کہ فلاں بن فلاں اٹھ جا، فلاں بن فلاں اٹھ جا، تو منافق ہے، تو منافق ہے۔ تو میرے بھائیو منافقہ نو حضور نے ممبر تے بیٹھ کے آپ نہ لے کے اٹھا چھڑیا ہے۔ جنہ نہیں اٹھایا پتہ لگیا کہ وہ منافق نہیں، مومن نے۔ ان تو اپنا حساب کتاب تا نہ نکال کے انہوں بھی منافقہ دی لسٹ تو شامل کر۔ حضور نے تا نہیں شامل کیتا، حضور نے منافقین نو نکال دیتا، اور جڑے بیٹھے رہے حضور نے فرمایا کہ اے مومن نے منافقہ نو میں ایک ایک کر کے نکال دیتا ہے۔ کہ اگر ہن ضربہ تقسیم دے کے تو آکے کہ بھی منافق ہے، تو میرا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں سی پتا کہ میرے تو بعد میرے آقا نے قیامت تک دیاں خبراں دیتیاں نے۔ اور جامع ترمذی دے اندر حضرت عبد الرحمن بن خباب اس حدیث دے راوی نے، جامع ترمذی دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما ہوئے، اور جیس العشرہ واسطے میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہ اصحابہ نو کہ مدد کرو لشکر اسلام دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیا نا کہ امداد کرو لشکر دی۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ساز و سامان سمیت خالی نہیں انہاں تے سامان بھی لدیا اسی 100 اونٹ یا رسول اللہ میں عطیہ کرنا. حضور نے پھر ترکیب دلائی کہ کوئی اور ہے مدد کرنے والا. حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ ساز و سامان سمیت میں عطیہ کرنا ماں. 300 ہو گئے. تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترکیب دلائی کہ کوئی اور مدد کرنے والا. تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. حضرت عثمان غنی نے ان تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت سمانہ سمیت 600 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ خالی اونٹ نہیں سامان سمیت لدے اونٹ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نذرانہ کرنا وا. حضرت عبد الرحمن بن خباب فرمیندے نے کہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو نیچے تشریف لے آئے اتر آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کر دے اتر ہے یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں تو بھی میرے عثمان نہ راضی ہو جا. آپ صحابہ فرمائے نا اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ حضور ممبر تے تھلے اتردے اٹھتے دعاواں پہ کر دینے عثمان واسطے. یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہو گیا ماں تم ہی راضی ہو جا. میرے بھائیو ساڈا تا پیر راضی ہو جاوے تے جی پھولے نہیں سمائندے تے جن دے نال مدینے والا راضی ہو گیا. حضور نے اقرار کیتا ہے میں یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں تم ہی راضی ہو جائے. جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے اور پھر جامع ترمذی دے اندر اور امام حاکم نے اس حدیث نو روایت کیتا ہے. اس حدیث دے راوی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی نے. آپ فرمیدے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر 1000 دینار 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لے کے حاضر خدمت ہوئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور دے اندر تشریف فرما سن. ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور دی گود دے اندر آپ نے انڈیل دیتے اور ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور دے سامنے چٹائی تے 1000 دینار الٹے دیتا سامنے گرا دیتا. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ دی شان والے ہتھاں نال وہ دینار ان پکڑ دینے پھر زمین تے گر دینے. اس طرح کدی ہاتھ وچ پکڑ دینے پھر زمین تے گرین دینے ہاتھ وچ پکڑ دینے پھر زمین تے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نالے دعا پی دیندی ہے یا اللہ آج تو بعد میرا عثمان جو بھی کرے انہوں عذاب نہ دیویں. آج تو بعد میرا عثمان جو بھی کرے انہوں کوئی نقصان نہیں. حضور دعا پہ دین دینے. اگر تیرے پیر دی دعا لگ جاندی ہے تو آنا مقبول ہوندی ہے. میں اپنے پیر دی دعا تے مطمئن نہ. تیرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مدینے والی دی دعا تے مطمئن نہیں تیرا دل ہو رہا. حضور دی دعا تے تیرا ایمان مطمئن نہیں ہو رہا کہ حضور نے بار بار حضرت عثمان غنی نو دعاواں دیتیاں کہ آج تو بعد میرے عثمان تے کوئی گناہ نہیں پاکی. یا اللہ میں بھی راضی تو بھی راضی ہو جا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی ذات ہوئے جن دے تے اللہ بھی راضی ہے اور رب دا رسول بھی راضی ہے. جن دے تے رب دا رسول راضی ہے دنیا دا راضی ہون یا نہ ہون. حضرت عثمان غنی دی شان وچ کوئی فرق ذرہ برابر بھی فرق نہیں. جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے نا جی ہجرت فرما کے تو صحابہ کرام بھی نال آئے مدینہ شریف. تو مدینہ شریف دے پانی دی وجہ نو صحابہ دے پیٹ خراب ہو گئے. پیٹ خراب ہو گیا پانی نہ لگیا. مدینہ شریف تو باہر ایک کنواں سی جندہ پانی میٹھا آیا. اس دا مالک سی ایک یہودی. وہ یہودی نے پانی دین تو انکار کیتا. میں اختصار نہ عرض پہ کرنا میں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا ایک خون خریدے گا تے وقت کر دے گا مسلمانہ واسطے میں انہوں جنت دا وعدہ دینا وا. حضور نے فرمایا کوئی ہے جنت خریدن والا خون خرید کے وقت کر دے میں جنت ان دے سامنے فروخت کرنا وا. حضرت عثمان غنی گئے اس یہودی دے کول
اس نے کہا کہ میری کھیتی باڑی ہے، سارا میرے آمدن دا دار و مدار اس کنویں تے میں نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا ایک دن پانی ساڈا ہوئے گا، ایک دن تو 12,000 درہم دے اندر کنواں خرید لیا، 12,000 درہم دے اندر۔ ایک دن مسلمان پانی بردے نے، ایک دن یہودی وہ پانی سیل کردہ سی، اس تے ان دی آمدنی سی۔ جیڑا دن مسلمانہ دا ہے سارے مسلمان اپنے 2 دن دا پانی سٹاک کر لیندے ہے، دوسرے دن یہودی کو نہیں سی کوئی جاندہ پانی لینا۔ اخیر اس نے کیا کہ حضرت عثمان نو کہ عثمان دوسرے پیسے بھی دے تے مکمل کنواں خرید لا۔ آپ نے 8,000 درہم اور دیتے، 12,000 پہلے دیتا تے 8,000 20,000 درہم دے اندر 20,000 درہم دے اندر کنواں خرید کے مسلمانہ باتے وقف کر کے تے مدینے والے کو جنت خرید دیئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نال ایک مویشی خانہ سی، حضور نے فرمایا جیڑا جگہ خرید کے مسجد نو وقف کر دے گا میں انہوں جنت دینا ہوا۔ میرے بھائیو اٹھاؤ حدیث دیا کتاباں، تاریخ دیا کتاباں، وہ جگہ میں حضرت عثمان غنی نے بے خرید کے مسجد نبی واسطے وقف کی تھی۔ بعد مفسرین اکرام فرمائندے نے 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت بے خریدی ہے آقا علیہ السلام کو۔ بعد نے تعداد گھٹ لکھی ہے، لیکن زیادہ تو زیادہ 16 مرتبہ دی روایت موجود ہے کہ 16 دفعہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت فروخت کرنا چاہنا، کوئی ہے خریدہ نالا؟ حضرت عثمان غنی نے وہ خرید کے وقف کر دیتی اور سرکار کو جنت خریدی۔ میرے بھائیو جنت تو ہے جیڑی کئی بار حضرت عثمان غنی نے تاجدار مدینہ کو بے خرید لئیے۔ تو پھر کتنا ظلم ہے کہ تسی یا کو عثمان جنت بھی نہیں جا سکتا، کتنی نا انصافی ہے۔ تو امام حاکم نے سال بن سعد تو حدیث روایت کی تھی، امام حاکم نے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بجلی جنت چوئے گی؟ حضرت سال اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائے نے سرکار دی بارگاہ جو بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ کیا بجلی ہوئے گی جنت؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت بجلی ہوئے گی۔ اور پھر اس دی وضاحت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت میرا عثمان جنت قدم رکھے گا، عثمان دے قدم دی وجہ نال اللہ دی جنت روشن ہو جائے گی۔ یہ لفظ نہ انتے میں ذمہ دار ہوں، حضور نے فرمایا میرے عثمان دی وجہ نال، میرے عثمان دی وجہ نال اللہ دی جنت روشن ہو جائے گی۔ تے میرے بھائیو جن دے قدم دے صدقے اللہ دی جنت روشن ہوئے اس نے عثمان غنی کیا جاندہ ہے، اس نے عثمان کیا جاندہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے چاچا جان حضرت ابن عباس دے بیٹے نے، آقا علیہ السلام دے گھر دے بندے نے، ابن عباس دے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ آپ فرمائیں ایک دن حضرت کلثوم میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر، آپ آقا اپنے باپ کو لا کے سوال کیتا تے عجیب سوال کیتا۔ ابن عباس فرمائیں نے کہ کلثوم نے عرض کیتا یا ابا جی کیا میرا خامد بہتر ہے یا فاطمہ دا خامد بہتر ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ کو سوال کیتا کہ ابا جی کیا فاطمہ دا خامد بہتر ہے یا میرا خامد بہتر ہے؟ یہ سوال سن کے ابن عباس فرمائندے نے کہ تھوڑی دیر آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تھی، خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلثوم تیرا خامد ہوئے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے، اور اللہ تے اللہ دے رسول تیرے خامد نال محبت کر دینے۔ توجہ فرمایا کہ عثمان اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے، گواہی مصطفیٰ نے دیتی، اور اللہ تے اللہ دے رسول عثمان نال محبت کردہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے کلثوم اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خامد نو جنت ایسا محل دے گا کہ اس طرح محل میرے کسی صحابی نے بھی نہیں ملے گا۔
اللہ اس طرح دا مال میرے کسی صحابی نے بھی نہیں عطا کرے گا۔ اے بیٹی دے سوال دے جواب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ اکثر اعتراض کرنے والے کہندے نے کہ حضرت عثمان غنی بدر چ نہیں گئے جی، وہ دے وچوں اللہ یاذ باللہ واپس آ گیا ہے، بیت رضوان وچ نہیں۔ حضرت ابن عمر فرماندے نے کہ بدر والے دن میدان بدر دے اندر آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا، اعلان کیتا کہ یا اللہ عثمان تیرے تے تیرے نبی دی اطاعت وچ، عثمان تیرے اور تیرے نبی دی اطاعت وچ، یا اللہ بدر دی حاضری اس کی قبول فرما لا۔ جس طرح حضرت مولا کائنات دی نماز اثر قضا ہوئی سی نا، تے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ علی تیرے تے تیرے نبی دی اطاعت وچ، اسی طرح حضرت عثمان غنی واسطے بدر والے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عثمان تیرے تے تیرے نبی دی اطاعت وچ، میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر بیمار سن، کریم آقا نے فرمایا کہ تسی میری بیٹی دی تیمارداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تھن غزوے دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر دا مال غنیمت دا حصہ جڑا صحابہ کرام نو ملیا وہ حصہ حضرت عثمان غنی نو دیتا۔ اور پھر اگے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دی راوی نے، آج تا بندے معمولی سمجھ دینے نا کہ دل وچ صحابہ دا بغض لے کے پھرنا، اس نو گناہ سمجھ دینے۔ ایک تو ہوندہ نا کہ بندہ عمل تو آ رہی ہوئے بے عمل ہوئے اس دی بات ہو رہے، ایک کہ بندہ حضور دے صحابہ نال بغض رکھے۔ میرے بھائیو ایک قابل معافی نہیں، عمل اچھ کتائی ہوگی تو معافی ہے، جی عقیدے اچھ کتائی ہوگی تو اس دی معافی نہیں۔ جامع ترمذی اور حدیث دے راوی حضرت جابر آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ لے آندہ گیا، کریم آقا علیہ السلام نے اس کا چہرہ ویکھیا تے جنازہ پڑھن تو بغیر میرے آقا تشریف لے گئے۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تک تسی ایسا عمل نہیں کیتا کہ جنازے تو تسی واپس آئے ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دے دل وچ میرے عثمان دا بغض ہے، اس دے دل وچ میرے عثمان دا بغض ہے۔ میرے بھائیو ایک فرقہ وریت نہیں، میں تھوڑے سامنے اپنے نبی دا عمل پہ دسنا ماں، جس دل وچ صحابہ دا بغض ہوئے ان دا جنازہ نہ پڑھنا مدینے والے دی سنت ہے۔ اگر ہوئے بھی علامہ اپنے آپ نو اخواوے تے مور بھی میرے بھائیو ایسے بندیاں دا جنازہ پڑھے صرف 4 پیسیاں واسطے، جس دے دل وچ اعلانیاں صحابہ کرام دا بغض بھی ہوئے، اور ایسے بندے نو میرے بھائیو علامہ تا دور دی بات ہے، انہوں تا اینڈ دا بھی نہیں پتا، علامے دی اینڈ دا بھی نہیں پتا۔ قبر اچ مال و دولت نہیں جانا، قبر صرف تیرا میرا عقیدہ جاوے گا۔ اور کچھ ایسے بد مذہب نے جنہاں نو اسماعیلی کیا جاندہ ہے، اسماعیلی کیا جاندہ ہے، وہ میرے بھائیو صحابہ کرام دا بغض انہاں دا انتہا درجے دا ہوتا ہے۔ پچھلے دینہ جنہ بھی جنازہ پڑھیا تے اپنا کلمہ دڑاؤ، توبہ استغفار کرو۔ جنہ جنازہ بڑھایا میں انہاں دے اگے بھی یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام دا میں فرمان تھوڑے سامنے پہ رکھنا، میں حضور نے نہیں بڑھایا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عقیدہ اہل سنت آقا علیہ السلام دے اس عمل تے منحصر ہے۔ میرے آقا نے انہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا نہ بڑھایا ہے، جنہاں دے دل میں صحابہ دی بغض ہوئے۔ عجب منطق کے ہون کہندے نے کہ امام سنی کھلار لڑنے ہیں، جلے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوندے نے عقل بھی لے لیندے نے۔ جیڑی میت ہے ان دا عقیدہ ویکھنا نہ کہ جیڑا مسلے تے کھلوندا پیا ہے، جن دا جنازہ پڑھ دے پیا اسی وہ ویکھنا ہے کہ ان دے دل وچ بغض ہے یا نہیں۔ آندے نے کی ہویا جی یہ ان دا تعلق مطلب ان دے بندیاں نال جیڑا صحابہ نال بغض رہا سی، امام سنی کھلار لڑنے ہیں۔
میرے بھائیو حضور نے میت ویکھ کے واپس مڑے نے کہ ان دے دل وچ عثمان دا بغض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے ایسے فضائل نے میرے بھائیو، چوتھے آپ خوش نصیب نے جنہ کلمہ پڑھیا، اور پھر آپ فرمائے نے کہ میرے گھر آقا علیہ السلام دیا 2 صاحبزادیاں نے جیڑیاں میرے تو علاوہ کسے بھی بندے دے گھر 2 بیٹیاں نہیں کسے نبی دیاں۔ یہ بھی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی نو عطا فرمائی ہے۔ تیسری شان آپ فرمائے نے کہ میں نہ کدی گانا گایا ہے نہ کدی تمنا کیتی ہے، نہ کدی میری زبان چو گانا نکلیا حضرت عثمان فرمائے نے، تو نہ کدی دل کیتا کہ میں گانا گاما۔ چوتھی فضیلت آپ دیئے وے کہ آپ فرمائے نے کہ جس دن دا سجاد مصطفیٰ دے ہاتھ دیتا نا، اس دن تو یہ سجاد میں اپنی شرمگاہ نو نہیں لگایا۔ پنجویں فضیلت آپ نے فرمایا کہ میں جدن بھی جمعہ دا دن ہوندہ ہے میں غلام آزاد ہر جمعہ والے دن کرنا، ہر جمعہ والے دن غلام آزاد کر کے نماز جمعہ پڑھنا۔ 2004 غلام ایسے نے جڑے جمعہ والے دن آپ آزاد کر دے رہے ہیں، 2004 غلام آپ نے آزاد کیتے اپنی زندگی دی اندر۔ جمعہ والے دن آپ غلام آزاد کر دیں تو پھر نماز جمعہ ادا کر دیں۔ اور پھر چھٹی فضیلت آپ دی ایسی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دور جاہلیت دے اندر جلے کلمہ نہیں پڑھیا اس ٹائم تو لے کے اسلام لان تو بعد تک کدی زنا نہیں کیتا۔ میری اکھاں، میرے کان، میری جسم دے ہر اعضاء زنا تو محفوظ نے۔ آپ نے فرمایا آج تک میں چوری نہیں کیتی، آپ دی فضیلت ہے، نہ دور جاہلیت دے اندر نہ اسلام تو بعد۔ اور پھر آپ فرمائے نے کہ میں قرآن جمع فرمایا، جڑا قرآن مجلد ہے نا جلد دے اندر، یہ محنت حضرت عثمان غنی دے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت ہے۔ اور جس وقت معاصرہ کرنے والیاں نے آپ کو شہید کیتا، یہ بات سب نو معلوم ہے کہ آپ روزے دی حالت چاہتے قرآن پہ پڑھ دیا۔ تو حدیث سے چاہتا ہے کہ شہید ہونے والا جس شکل دے اندر، جس صورت دے اندر شہید ہوئے گا، قیامت والے دن اس شکل دے اندر اٹھیا جاوے گا۔ حضرت عثمان غنی قیامت والے دن اٹھن گے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے اٹھن گے، اور جس قرآن تے حضرت عثمان غنی دا خون دے قطرے ڈگے، اللہ دی عزت دی قسم تو تے میں اتنے نماز پڑھنی ہے نا تے اس جگہ بھی ساڑھی نماز دی گواہی دینی ہے۔ اب فرض پڑھ کے جگہ بٹا کے نو سنتا پڑھ دے، کس وعدے پڑھنے عقیدہ یہ ہوندہ ہے نا، مسئلہ ذہن چرادہ یہ ہوندہ ہے کہ فرض اتھے پڑھنے یہ جگہ بھی گواہی دے وے، سنتا اتھے پڑھنے وہ جگہ بھی گواہی ساڑھی دے وے۔ جس جگہ تے نماز یا نفل پڑھی وہ جگہ گواہی دین دی ہے۔ جس قرآن تے حضرت عثمان غنی دے خون دے قطرے ڈگے نے کیا وہ قرآن حضرت عثمان دا گواہ نہیں بنے گا؟ حضرت فاطمہ اہمیت تنی نا میرے بھائیو، اصحابہ میں اکثر کہنا کہ اصحابہ کرام اور آل بیت اطہار یہ بڑے آپس دی اندر نرم دل نے، یہ دوریاں، یہ دشمنیاں میرے بھائیو غلط روایتاں، غلط تحقیقاں کر کے کھلائیاں گیا۔ میں تھوڑے سامنے ناج البلاغہ دے حوالہ دینا، جمعہ شریف دا ٹائم ہو گیا۔ حضرت امام حسین دی بیٹی حضرت فاطمہ، امام حسین دی بیٹی حضرت فاطمہ میرے حسین دی لخت جگر، حضرت عثمان غنی دے پوتے دے گارے، پوترے دے گارے، حضرت عثمان غنی دے پوتے دے گار امام حسین دی بیٹی ہے۔ ہون دسو کہ میرے امام نو نہیں سی پتا کہ عثمان ایسا بندہ ہے۔ امام حسین نے اپنی سکی لخت جگر دی نکاح عثمان غنی دے پوترے نال کیتا ہے۔ تے حوالہ بھی شرح ناج البلاغہ دے اندر موجود ہے، نہ ہوئے میں بخین دا ذمہ دار ہوں۔ اگے میرے بھائیو تھوڑی مرضی، چاہے کتاباں جڑیاں بھی اٹھاؤ، کتاباں میں چھے بات نہیں ملے گی کہ اصحابہ کرام آل بیت اطہار دے دشمن آئے، اللہ یعذ باللہ، نہیں، بادب غلام آئے، اصحاب رسول آل بیت اطہار دے غلام آئے،
اور آل بیت اطہار نو رشتے اصحابہ نے دیتے بھی تے آل بیت اطہار کو رشتے لے بھی۔ حضرت میرے امام حسین نے رشتہ دیتا عثمان غنی دے گھر تے سکی اپنی بیٹی دا دیتا۔ آج میرے بھائیوں کوئی بندہ اگر دل دی اندر حضرت عثمان دا بغض رکھے، اس امام حسین دے فیصلے دی تردید کیتی ہے یا حمایت کیتی ہے؟ میرا حسین تا فیصلہ پہ کردہ ہے کہ عثمان دا بیٹے دا بیٹا پوتے نو میرا حسین اس قابل پہ سمجھدا ہے کہ اپنی لخت جگر نکاح پہ دیندہ ہے، تے تو حضرت عثمان غنی دے نام تو بھی سڑے، تے قیامت والے دن تو دنیا تے بھی بڑے دعوے پہ کرنا کہ میں امام حسین دا بڑا حبدار ہاں۔ میرا سوال اتنا ہے کہ قیامت والے دن امام حسین دے سامنے کیڑا منہ لے کے جامے گا؟ اگر میرے حسین نے فرما دیتا میں تا اپنی بیٹی دا گھر عثمان دے، اپنی بیٹی دا رشتہ عثمان دے گھر کیتا ہے، تو بعد وقتہ ساری عمر عثمان غنی دے نام تو بھی سڑدا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ محبت نہیں کہ صرف اور صرف اصحابہ دے نام تو سڑنا محبت ہے۔ آل رسول اس طرح راضی نہیں ہوئے گی۔ آل رسول نے جڑے کام کیتے نے وہ کام کرو۔ اگر آل رسول نے اصحابہ کرام نال دوستی رکھی ہے تو رکھو۔ اور پھر یہ تا عام فہم بات ہے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال خلافت کیتی ہے، 12 سال۔ کوئی ایک نماز 12 سال دے وچ ایک نماز کاٹ کے دکھاؤ جڑا مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی دے پیچھے نہیں پڑھی۔ ایک نماز نکال کے دکھاؤ۔ میرے بھائیوں نہیں نکال سکتے، کیونکہ میرے مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی کو اپنا امام منیا، اپنا خلیفہ منیا ہے، اور عثمان غنی دی ہاتھ تے بیعت کرنے والے دا نام مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات یہ فیصلہ فرما دین، گل تا ختم ہوگی، گل تا یہ باب تا ختم ہو گیا، کتاب بند ہو گئی۔ میرے بھائیو جتھے علی دا فیصلہ آ جاوے، علی دے بیٹیاں دا فیصلہ آ جاوے، اتھے ساڑی عقل بھی بند، اتھے ساڑا علم بھی ختم، ساڑا قلم بھی رک گیا، ہر شے ختم۔ تیری میری رائے کی حیثیت رکھ دیئے، تیری میری سوچ کی حیثیت مولا کائنات دے سامنے رکھ دیئے۔ میرے بھائیو مولا کائنات دے مقابلے چاہے ریت دے ذرے بھی نہیں، ساڑی کوئی حیثیت نہیں آقا علیہ السلام دے بیر مولا کائنات دے سامنے۔ وہ اگر فیصلہ فرما دین، حضرت عثمان دے پیچھے نماز بھی پڑھن، عثمان دی ہاتھ تے بیعت بھی کرن، اپنے بیٹیاں دا نام عثمان بھی رکھن، تے میرے بھائیو تو اپنے بیٹے دا نام عثمان نہ رکھے، تو 10 مولا کائنات دی سنت تو پوری کیتی یا نہ کیتی؟ یہ میرا سوال ہے ہر اس بندے کو جیڑا اپنے بیٹیاں دا نام کہندا ہے کہ میں نہیں عثمان رکھنا۔ میں کہنا مولا کائنات نے رکھیا ہے، تو مولا کائنات رو راضی کرنے والا کام کیتا یا نہیں کیتا؟ مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی دی ہاتھ تے بیعت کیتی اور حضرت عثمان دے پیچھے نماز پڑھی، اپنا خلیفہ منیا، تو نہیں مندا، تو 10 مولا کائنات دے فیصلے دی حمایت کیتی یا تردید کیتی؟ میرے بھائیو سارے راستے گھوم پھر کے اتھی آنا پوے گا جیڑا مولا کائنات فیصلہ کر گیا۔ یہ راہ ہے کہ الحمدللہ یہ راہ اہل سنت و جماعت ہے، جس راہ تے اسی سانو بابیاں نے لگایا نا جی، آل رسول نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے اور تاجدار بریلوی نے جس رستے سن لگایا، یہ اصحابہ تے آل بیت دا رستہ ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہو گیا نا تے اہل سنت و جماعت نہ تعلق تیرا نہیں رہنا۔ بے شک تو علامہ ہوئے گا، بے شک تو مفسر ہوئے گا، خطیب ہوئے گا، بڑا وڈا تے میرے بھائیو تین مبارک عرص ہے، لیکن اہل سنت و جماعت نہ تعلق اس وقت تک ہی رہے گا جس وقت تک تاجدار بریلوی دی تحقیق تے تیرے تو اپناویں گا۔ اگر تحقیق بریلوی شریف تو ذرہ برابر بھی ہٹیں گا نا کہ میرے بھائیو عالم دین، علامہ فمامہ سب کچھ ہوئے گا، ازی تن سنی نہیں مننا گے جتن تک تو اعلانیہ توبہ نہ کری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو سان عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اصحابہ کرام نال محبت کرن دی میرا مالک سان توفیق دے وے، اور اللہ اس تو پہلے سان موت دے وے جس تو پہلے سانو خیال آوے کہ اسی اصحابہ دے کرام دے بارے چھے بغض ساڑے دل وچ، اس تو پہلے سی مرنا گوارا کرنی ہیں۔
تو ساڑھے عقیدے میرے بھائیو آل رسول دی محبت ہے، ایمان ہے ساڑھا، اصحاب رسول دی محبت ساڑھے عقیدے وہ بھی ساڑھا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن ثابت قدمی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔